بنو اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ احکامات خداوندی کی ادائیگی میں وہ جس ہٹ گرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، اسی کے ذیل میں بقرہ کا واقعہ کل آپ کے سامنے آیا تھا۔ اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ ایک مقتول کے قاتل کے نام کو دریافت کیا جا سکے، معلوم کیا جا سکے، لیکن اس میں وہ لیت و لعل سے کام لیتے رہے۔ بہرحال فائنلی انہوں نے انشاءاللہ کہا اور انہوں نے وہ گائے حاصل کی، اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو مقتول کے جسم سے لگایا اور یوں قاتل کا نام معلوم ہو گیا۔ مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بولا۔ یہ اتنا عظیم الشان معجزہ تھا، ان کے سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے چاہیے تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے سرنگو ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ آج کا سبق اس کے بعد فَيَّ كَالْحِجَارَةِ، وہ دل پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت اور خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ پتھروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، درختوں میں بھی شعور ہوتا ہے، جیسے کہ مخلوقات میں بھی شعور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو اگر دیکھا جائے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہے، جو نامی، یعنی جس کے جسم کے اندر بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے بھی نوازا اور جو حساس بھی ہے۔ اس کے بعد دیگر مخلوقات آتی ہیں۔ دیگر مخلوقات مثلا گھوڑے، بکریاں وغیرہ، سارے کے سارے جتنے بھی جانور ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حساس بھی بنایا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامی بھی بنایا، بڑھنے والا بھی بنایا، لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے۔ تیسرے مرحلے میں اس میں نباتات، یعنی سارے کے سارے پیڑ پودے آتے ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمو تو بنایا، یعنی بڑھوتری تو ہوتی ہے، لیکن نہ یہ حساس ہیں اور نہ ہی ان کے اندر عقل ہے۔ اور چوتھے مرحلے کی جو مخلوق ہے وہ جمادات، یعنی پتھر وغیرہ ہیں، جن کے اندر نہ نمو ہے، نہ حس ظاہری ہے اور نہ ہی شعور ہے۔ یہ تینوں چیزیں ان کے اندر مفقود ہیں۔ تو یہ چاروں کے چاروں جو مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، ان میں سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اپنی حیثیت سے، اپنے لحاظ سے، اپنے اعتبار سے کرتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ شیء کے اندر جمادات، پتھر بھی آتے ہیں، نباتات، درخت بھی آتے ہیں، حیوانات بھی آتے ہیں اور انسان بھی آتا ہے۔ اب ان کی تسبیح کی کیا حیثیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کیا آپ یہ آرزو کرتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثم يحرفونه، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوه، اس کو سمجھنے کے بعد، وہ یعلمون، اور وہ جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر
وہ تحریف کرتے ہیں. یہودیوں کے اندر بہت بڑا مرض تھا تحریف اور تبدیلی کا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر بکثرت وہ تحریف کر دیا کرتے تھے، تبدیلی کر دیا کرتے تھے خواہشات نفسانی کے مطابق. اسی میں سے ایک بہت بڑا اعتراض جو بار بار سورہ بقرہ کے اندر آئے گا، ان کو پریشانی یہ تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے. یہ خاندانی ضد اور تعصب اس درجے تک بڑھی کہ اس نے انہیں ایمان سے محروم رکھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کل آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی تھی کہ منافقین کا طبقہ جو تھا وہ یہودیوں میں سے تھا، مشرکوں میں سے نہیں بلکہ یہودیوں میں سے تھا. اب دیکھیں، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ ان میں سے بعض اپنے بعض کے ساتھ ملتے ہیں تنہائیوں کے اندر، قالوا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، کیا تم ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ مسلمان حجت میں تم پر غالب آ جائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. افلا تعقلون، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. جو محکوم اور غلام قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر چاپلوسی کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو محکوم اور غلام قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر چاپلوسی کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو، برما کی ہو، شام کی ہو، یہاں کی ہو، وہاں کی ہو، کہیں کی بھی ہو، چاپلوس ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو ان یہودیوں میں سے بھی بعض لوگ چونکہ صدیوں کی غلامی ان کے اندر رہ چکی تھی، بخت نصر کے غلام رہ چکے تھے، تو یہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی ہاں یہ تو نبی آخر الزمان ہے اور ان کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے. حالانکہ دل سے نہیں کہتے تھے، منافقانہ روش تھی ان کی. تو پھر بعد میں جا کر جب اپنے بڑے گرو گھنٹالوں اور سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ بھائی ہم نے ایسی سی بات کہی ان سے، ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ تورات میں نبی آخر الزمان کا تذکرہ. اوے بیوقوف ہو، تمہیں کیا ہوا، ان سے یہ بات کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کل قیامت کے دن پھنس جاؤ گے. یہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کہیں گے کہ یہ جانتے ہوئے مانتے ہوئے ایمان نہیں لائے تھے. ان کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان ہے، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا. بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت میں تم پر غالب آ جائیں اور دنیا میں بھی تم پر غالب آ جائیں گے حجت کے اندر. فلا تعقلون، سمجھتے نہیں. اولا یعلمون، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناخواندہ ہیں، ان پڑھ ہیں. لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، بس صرف چند آرزوؤں کو. الا امانیہ وانہم الا یظنون، اور وہ صرف خیال کرتے ہیں، صرف تخمینے لگاتے ہیں. وہ کیا؟ خود ساختہ کہانیاں تھی. نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب نہیں دے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. بھائی اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں، کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. جب انبیاء کی اولاد ہیں تو لہٰذا ہمارے آباء و اجداد ہمیں خود چھڑا لیں گے. پیدرم سلطان کو ایک مفروضہ ان کا یہ بھی تھا کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی، اس لیے اگر ہم دوزخ میں جائیں گے بھی تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے. اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. بلا دلیل خود ساختہ کچھ کہانیوں کی پیروی کرتے تھے اور انہی پر چلتے تھے. ان پڑھ لوگ. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سو ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے. لیشتروا، تاکہ لیں وہ اس کے عوض معمولی سی قیمت، معمولی سا مول. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم، اور ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو کچھ وہ کماتے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟
ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ کے متعلق کہتے ہو وہ چیزیں جو تم جانتے ہی نہیں۔ یہاں پر ایک چیز اوپر سے آئی کہ ان یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ تورات کو لکھا اور لکھنے کے بعد خود ہی اس میں تحویل و تحریف کر دی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، اگر وہ بیائی ہی تورات کو لکھتے یہ تو ثواب کا کام تھا، لیکن وہ اس میں تحریف کیا کرتے تھے، تبدیلی کیا کرتے تھے، اس لیے کہا کہ ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور پھر عوام الناس کے سامنے کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، کرتے کیا تھے؟ کہیں پر سنساری کی سزا کو تبدیل کر دیا، کہیں پر زکوٰۃ کی مقدار کو کم کر دیا، کہیں پر گناہ کی جو سزا تھی ان کے ہاں توبہ اس کو تبدیل کر دیا۔ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون، اور ہلاکت و بربادی ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ بلا من کسب سیئہ، بلا ہاں، من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کو کمایا، وہ احاطت به خطیئتہ، اور اس کے گناہ نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا، فاولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ لوگ جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، یہی ہوں گے جنتی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس ساتھی نے عرض کیا ہے کہ ہر لفظ کا الگ الگ سے ترجمہ کیا جائے تو جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کی تو تشریح کر دی جائے گی، لیکن اگر ہر لفظ کو ہم الگ سے ترجمہ کرنے بیٹھیں تو وقت طلب وہ کام ہے، پھر ہمیں تفسیر کو پورا کرنے میں دشواری ہو جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، میثاق اس کی جمع مواثیق آتی ہے۔ جب ہم نے عہد لیا بنو اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ ہی کی، وبالوالدین احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى قریبی رشتہ داروں سے، والیتامی یتیموں سے، والمساکین مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وقولوا اور کہو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دو، ثم تولیتم پھر تم نے روگردانی اختیار کی، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ، وانتم معرضون اور تم لوگ اعراض برتتے ہو۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جو دونوں آپ کے سامنے نقشے ہیں، اس سائڈ اور اس سائڈ میں تقریباً یہ 18 صفحات ہیں۔ ان 18 صفحات میں ہمارے بعض محنتی لوگوں نے قرآن کریم کے وہ سارے الفاظ جمع کیے ہیں جو بکثرت استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو ان 18 صفحات میں بمشکل 200-400 یہ الفاظ ہوں گے۔ ان کو آپ تفسیر سے فارغ ہونے کے بعد آج کل صبح شام تھوڑا سا یاد کر لیں۔ جب آپ ان کو یاد کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے 80% الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، بار بار دہرائے گئے۔ تو پھر جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ کو ترجمہ کے سمجھنے کے اندر دشواری نہیں ہوگی، خصوصاً جو بچے پہلی بار قرآن کریم کے ترجمے میں بیٹھے ہیں، تو جیسے لا، نعم، بلا، لاکن، لاکلما، کلما، کلا، یہ سب ترجمہ ان کو بیٹھ جائے گا تو سہولت ہو جائے گی ترجمے کے سمجھنے میں انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ عہد لیے گئے تھے بنو اسرائیل سے جن کا قرآن کریم نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں کے حسن ساتھ سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھلی بات کہنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ قرآن کریم نے یہ چیزیں بیائی آپ کے سامنے نقل کر دی، لیکن وہ اس پر قائم رہے؟ اکثر لوگ قائم نہ رہے، بلکہ اکثر لوگوں نے انحراف کیا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون، سفک یسفک سفکا، تم خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں تم یہودیوں کو اپنے گھروں سے، اپنے وطنوں سے نکالو گے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم اس کے گواہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے 3 عہد لیے تھے۔ پہلا عہد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ ایک یہودی دوسرے یہودی کو کبھی جلا وطن نہیں کرے گا۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے اس صفحے کو۔ دوسرا عہد ان سے یہ لیا تھا کہ ایک یہودی دوسرے یہودی کو کبھی قتل نہیں کرے گا۔ تیسرا کہ ایک یہودی دوسرے یہودی کو فدیہ دے کر چھڑا دے گا اگر کوئی اسے گرفتار کرتا ہے۔ اگر کوئی اسے گرفتار کرتا ہے تو ایک یہودی دوسرے یہودی کو فدیہ دے کر چھڑا دے گا۔ ہوا کیا
مدینہ طیبہ کے اندر دو قبیلے آباد تھے مشرکین کے، اوس اور خزرج۔ یہودیوں کے بھی دو قبیلے آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کی دوستی تھی اوس کے ساتھ۔ بنو قریظہ کی دوستی کن کے ساتھ تھی؟ تھوڑا سا یہ سمجھنا یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور بنو نذیر کی دوستی تھی خزرج کے ساتھ۔ اوس اور خزرج کی آپس میں شدید جنگ چلتی رہتی تھی صدیوں تک، تقریباً 120 سال تک ان کی جنگ چلی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز نظام تھا، اس خون ریز جنگ کے اندر ان کے تمام تر سردار، زعما، بڑے بڑے جگادری، چودھری، سب کے سب مار دیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ان کے سارے سردار دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی ان کے اندر بڑا رہا ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، آپ کی مخالفت کرنے والا کوئی وہاں تھا ہی نہیں سوائے ایک دو عبداللہ ابن ابی۔ اگر ان کی یہ جنگ نہ چلتی، ان کے سردار نہ مارے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت ہوتی، کیونکہ دنیا کے ہر دور کے اندر، ہر خطے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر ایک معمولی سے سرپنچ کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے اقتدار کی حفاظت کی خاطر اسے وقت کے نبی کی مخالفت کرنی پڑے کر دیتا ہے۔ اقتدار کی چاہت اور طمع اور حرص اور لالچ بڑی بھیانک چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اوس و خزرج کی جنگ آپس میں چل رہی ہے، تو اس جنگ کے اندر یہودیوں کے دونوں قبیلے، بنو قریظہ اوس کے ساتھ لڑتا تھا، اوس کے ساتھ مل کر بنو خزرج کے خلاف لڑتا تھا، اور ادھر سے بنو خزرج کے ساتھ بنو قریظہ تھے، خزرج کے ساتھ بنو قریظہ تھے۔ تو بنو قریظہ والے خزرج والوں کے ساتھ مل کر، بنو نذیر والے خزرج کے ساتھ مل کر ادھر اوس کے خلاف لڑتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بل واسطہ، انڈائریکٹلی بنو نذیر اور بنو قریظہ آپس میں ٹکرا، اگرچہ ایک دوسرے کی ڈائریکٹ ان کی جنگ نہیں تھی، جنگ اوس اور خزرج کی تھی، لیکن دونوں کے حلیف تھے دو قبیلے، تو جنگ چل رہی تھی اوس اور خزرج کی۔ اوس اور خزرج کی جنگ کے تناظر میں اس کے ضمن کے اندر بنو نذیر اور بنو قریظہ آپس میں ٹکرا گئے، اور ٹکراتے ہوئے باضابطہ بنو قریظہ نے بنو نذیر کے آدمیوں کو قتل کیا، حالانکہ دونوں یہودی۔ ٹکراتے ہوئے بنو نذیر اور بنو قریظہ نے باضابطہ ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کیا، لیکن ہوتا کیا تھا، مثلا اوس والوں نے بنو نذیر کے کچھ آدمیوں کو گرفتار کر لیا، تو یہی بنو قریظہ والے فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیا کرتے تھے، حالانکہ خود ہی کل تک قتل کر رہے تھے، خود ہی ان کو جلا وطن بھی کر رہے تھے، لیکن خود ہی فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے بھی تھے۔ تو ان کو کہتے تھے کہ بھائی تم ان کو اگر ایک طرف قتل کر رہے ہو، ایک طرف ان کو جلا وطن کر رہے ہو، تو فدیہ دے کر ان کو کیوں چھڑاتے ہو جب ان کو غلام بنایا جاتا ہے؟ تورات کا یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہی چیز بتلائی ان کو۔ تورات کا صرف یہ حکم نہیں تھا کہ تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاؤ، تورات کے 3 حکم تھے۔ ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کی معاونت کرو گے، فدیہ دے کر چھڑاؤ گے۔ تم نے بعض احکامات پر تو عمل کیا، لیکن بعض کو چھوڑ دیا، یہ تمہاری کھلی ہوئی منافقت ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، پھر تم لوگ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم، یہ دیکھو یہ لوگ تقتلون انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ہیں تم میں سے ایک جماعت دوسری ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تظاہر باب تفاعل کا مصدر ہے، مدد کرتے ہو تم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ذریعے سے، والعدوان اور زیادتی کے ذریعے سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر اسیر ان کی جمع، تفادوہم تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو نکالنا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سو کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی کے اندر، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت کے دن انہیں لوٹایا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون اللہ تبارک و تعالی ہرگز بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو
خرید لی، دنیاوی زندگی کو بیچ دیا، دنیاوی زندگی کو مول میں لے لیا بالآخرت، آخرت کے عوض میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ہرگز ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ ایک جملہ دیکھیے اوپر، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی، جو شخص ایسا کرے گا اس کو دنیاوی زندگی کے اندر رسوائی کی سزا ہوگی۔ آج بظاہر یہودی کتنے طاقتور ہیں، لیکن یورپ میں جائیے شدید ترین نفرت دنیا ان سے کرتی ہے۔ امریکہ میں یہودیوں سے شدید نفرت کی جاتی ہے، اور عرب دنیا کی تو ان سے نفرت تو واضح ہے۔ چاہے عرب دنیا کتنی بھی اس وقت اخلاقی لحاظ سے گزری ہو، لیکن اس پر تقریباً سبھی عرب متفق ہیں کہ یہودی ہمارے کٹر دشمن ہیں اور ان سے ہمیں نفرت کرنی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لے لیا، اشترا کے معنی آتے ہیں عموماً خریدنے کی، لیکن یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے لے لیا، انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض میں۔ انہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اپنی آخرت بچاتے، جنت کو حاصل کر لیتے، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی اقتدار کو ترجیح دی، دنیاوی مفادات کو ترجیح دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے لگاتار، ان کے پیچھے ہم نے لگاتار پیغمبروں کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو تقویت دی ہم نے روح القدس جبریل امین کے ذریعے سے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا، بھلا جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا، بما لا تہوا انفسکم استکبرتم، جو تمہاری خواہشات نفسانی کے مطابق نہیں ہوتا تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، بس ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ تہوا، ہوا یہ بھی ہون کے مناتے ہیں، چاہنا، محبت کرنا۔ دیکھیے تھوڑا سا مصدر بدل گیا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ شام کے سبق میں ایک لفظ آئے گا آج ہوا، فقد ہوا، تو وہاں پر اس کے معنی آئیں گے تباہ و برباد ہونا اور ہلاک ہونا۔ حالانکہ یہاں پر بھی ہوا، وہاں پر بھی ہوا، لیکن فرق یہ اس کا مصدر ہون ہے اور اس کا مصدر ہویجن ہے۔ ہویجن جب مصدر آیا تو معنی ہو گیا ہلاک و برباد ہونا، ہون جب مصدر آ گیا تو معنی ہوا محبت کرنا، ہوا یہ بھی محبت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کے بعد میں نے بتایا تھا تقریباً 4000 پیغمبر ان کے اندر آئے، لیکن ہوتا ہے کہ جب بھی پیغمبر ان کو سچی بات، سیدھی بات سمجھاتا ہے تو مانتے نہیں، بلکہ تکبر کرتے، اور اوپر سے دوسرا ظلم بالائی ظلم کیا کرتے، وقفینا من بعدی بالرسل بما لا تہوا انفسکم استکبرتم، پیغمبر نے اگر ان کو بتایا کہ مثلا سود حرام ہے مت کھاؤ تو پیغمبر ہی کو قتل کر دیا۔ آج کل ہمارے ہاں بعض ائمہ کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، وہ اگر حق بات بولتے ہیں تو متولی ان کی چھٹی کر دیتی، مثلا انہوں نے سود پر تقریر کر دی، انہوں نے جہیز پر تقریر کر دی، انہوں نے رسم و رواج پر تقریر کر دی، یا کوئی ایسی بات کہہ دی جو مزاج متولی کے خلاف، ہاں مزاج شریعت کے موافق کیوں نہ ہو، تو اس کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ یہودیانہ روش ہے، یہودی اپنے انبیاء کو سچی بات کہنے پہ قتل کر دیتے تھے، ہم قتل کرنے میں تو قادر نہیں، البتہ امام صاحب کی چھٹی کر دی تھی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ہی دن کے اندر انہوں نے تقریباً 40 انبیاء کو قتل کیا، اور جب ان کو سمجھانے لگے ان کے معتبر ترین بزرگ 170 بزرگوں کو دن میں قتل کیا تھا، ایسے ظالم لوگ تھے۔ اچھا ایک اور جملہ بیچ میں آیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل اور نشانیاں دی۔ کیا نشانیاں دی تھی؟ مثلا ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کے اندر روح پھونک دیتے تھے، بیمار پر ہاتھ رکھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وہ ٹھیک ہو گیا، گونگے کو ٹھیک کر دیا، برس جزامی شخص کو ٹھیک کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے، البینات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اچھا اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار دیکھیے، جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پیغمبر کو ویسا ہی معجزہ دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو کا فن عروج پر تھا، تو ان کو جو معجزہ دیا گیا وہ ویسا ہی معجزہ دیا گیا۔ عصائے موسیٰ، ید بیضاء، جو بظاہر سارے کے سارے جادوؤں پر فوقیت رکھتا تھا، اگرچہ معجزے اور جادو کے اندر دور دور تک کا کوئی آپس میں موافقت نہیں، آگے اس کی تشریحات آئیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجیے،
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر علم طب کا بہت زیادہ چرچا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ بھی اسی نوعیت کا دیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی دائمی ایک معجزہ دیا، یعنی قرآن کریم جس کی نظیر لانے سے وہ عاجز قاصر رہے. البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تقویت پہنچائی ان کو روح القدس کے ذریعے سے. مشکات کے 7ویں 8ویں صفحے پر ایک حدیث ہے، دور حدیث کہ بچوں نے پڑھ لی ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان اس کو یہاں پر کچو کے مارتا ہے، مکے مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیختا ہے پیدائش کے وقت. صیحۃ مولود، جو بچے کی پکار چیخ ہوتی ہے وہ شیطان کے مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہی بچہ دنیا میں پہلی بار آتا ہے، سوائے حضرت مریم کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی والدہ نے ان کو پہلے ہی کہا تھا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں اس بچے کو دے رہے ہیں شیطان مردود کے شر سے بچا کر. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پیدائش ہی کے وقت، عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پیدائش ہی کے وقت پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین نے فرمائی. جو ہی شیطان ان کے قریب آیا تو جبریل امین نے آ کر اس کو روکا. جبریل امین نے آ کر ان کو روکا کہ نہیں، یہاں تم ان کو نہیں چھیڑ سکتے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے اگلا مرحلہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی باضابطہ ان کی روح کس نے پھونکی؟ جبریل امین. جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو آسمان پر کن کے ذریعے سے اٹھایا گیا؟ جبریل امین کے ذریعے سے. یہ ہے اس آیت کا مطلب وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ، ہم نے ان کو تقویت پہنچائی، مضبوطی پہنچائی. کن کے ذریعے سے؟ جبریل امین کے ذریعے سے. زندگی میں بھی، پیدائش کے وقت میں بھی، اور دنیا سے اٹھائے جانے کے وقت بھی. اب وہ قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ یہودی یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. بل لعنهم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا وہ ایمان لاتے. غلف اغلف جمع ہے. وہ کہتے تھے چونکہ ہمیں ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم کسی دین حق کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرنا. انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی کہ تم دین یہودیت کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرنا. فرماتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑا ہے، اس میں دین یہودیت کے سوا کوئی دین گھس ہی نہیں سکتا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اصل میں اللہ نے تم کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ہدایت سے دور کر دیا. بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر، ضد، تعصب، عناد اور ہٹدرمی کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم لوگ ہیں وہ جو ایمان لے آتے ہیں ان میں سے، مثلا حضرت عبداللہ ابن السلام وغیرہ. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کے یہاں سے، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے ساتھ تھی، یعنی تورات کی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب آئی ان کے پاس وہ چیز جسے وہ پہچانتے تھے، كَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا یا وہ کتاب یا وہ پیغمبر جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. قرآن کریم آیا اور قرآن کریم نے کہا تورات اللہ کی کتاب ہے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم. اس سے پہلے ہوتا کیا تھا، جب بھی ان کی مشرکین سے لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا تو یہ یوں کہتے تھے ہماری کتابوں میں پیشن گوئی ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. دھیان رکھو جب وہ نبی آخر الزمان آئیں گے نا، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے، پھر تم کو مزہ چکھائیں گے. تو یہ بات اتنی کثرت کے ساتھ کہی گئی تھی کہ یہود، اوس و خزرج، مدینہ کے مشرکوں کے ذہنوں دلوں میں، مدینہ کے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچ بس گئی تھی نبی آخر الزمان آنے والے. اسی لیے ہجرت کے موقع پر ان لوگوں نے، بیعت کے موقع پر انصار مدینہ نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی. اچھا ہوا کیا، جب پیغمبر آیا یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، خدا یا نبی آخر الزمان کو بھیج تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف جہاد کریں. جب وہ پیغمبر آیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جسے وہ پہچانتے تھے
جب وہ آیا ان کے پاس جسے وہ پہچانتے تھے، کس سے؟ نشانیوں کے ذریعے سے جو تورات میں دی گئی تھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ مفسرین نے دونوں ترجمہ کیے، جب وہ کتاب آئی جسے وہ پہچانتے تھے، یعنی قرآن کریم کو، جب وہ پیغمبر آیا جسے وہ پہچانتے تھے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی لعنت ہو، دھتکار ہو، پھٹکار ہو کافروں پر۔ کیوں ایمان نہیں لایا؟ مانا بتا چکا ہوں میں، اس لیے ایمان نہیں لایا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل کے اندر کیوں آئے؟ اس خاندانی ضد، تعصب اور ہر دھرمی کی وجہ سے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا محض اس وجہ سے کہ اللہ نے، بما انزل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اتارا، بغین، اللہ نے اتارا، دین حق اتارا۔ اب یہاں پر جملہ محذوف نکلے گا، اللہ نے بنو اسحاق کے اندر پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجا، اللہ نے بنو اسماعیل کے اندر پیغمبر کیوں بھیجا؟ بغین، ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے اپنے فضل میں سے علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی کتاب کو۔ فباؤوا بغضب علی غضب، با یا بو کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے، لیکن جب با کا صلہ بھی آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں لوٹانے کے۔ سو وہ لوٹائے گئے، لوٹے وہ غضب مال غضب کے ساتھ، وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو محض اس ضد کی وجہ سے کہ ان کے اندر پیغمبر کیوں نہیں آیا، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان سے کہا جاتا تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے اتاری، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس چیز پر جو ہمارے اوپر اتاری گئی، ویکفرون بما وراءہ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اس کے سوا ہے، وهو الحق، حالانکہ وہ کتاب برحق ہے، مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما معهم، اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، آپ کہیے ان سے تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو۔ یہ وہی بات آئی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا، جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ اللہ کی کتاب پر، تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئیں گے صرف اس کتاب پر جو ہمارے اوپر اتاری گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے سوا جو دیگر کتابیں ہیں اس کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، کیوں بھائی؟ ہم کو منع کیا گیا ہے کہ دین یہودیت کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرنا۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل الزامی کے ذریعے سے بتایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں کہا گیا صرف اسی پیغمبر پر ایمان لانا جو بنو اسحاق میں آئے، تم نے بنو اسحاق میں آنے والے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ پھر اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا جو تم ہی کے اندر سے آئے تھے، تمہارے اندر سے آئے تھے، ان کو کیوں قتل کیا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، جھوٹے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تم تو وہی لوگ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کی پوجا کی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، وہ وقت بھول گیا جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو لایا، خود بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی طاقت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا، تو کہنے لگے ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھنا کہ بنو اسرائیل نے کوئی غلطی سے بچڑے کی پوجا کی تھی یا 4 دن کے لیے کی تھی، نہیں، ان کے اندر گوسالہ پرستی کی محبت بٹھا دی گئی تھی، ان کے رگ و ریشے کے اندر وہ چیز بسا دی گئی تھی۔ جیسے آج کل کے حکومت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بت پرستی کی محبت بٹھا دی گئی ہے، ایسے ہی یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ کہہ دیجئے بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم اسی کو ایمان کہتے ہو، گوسالہ پرستی کو، بچڑے کی پوجا کرنے کو، تو بچڑے کی پوجا، گائے کی پوجا، یہ بہت بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو بنو اسرائیل گائے کی پوجا کریں وہ ہو گئے برے، اور آج کل کے ہنود گائے کی پوجا کریں وہ ہو گئے اچھے، یہ ناممکن ہے۔ جس طریقے سے انہیں گائے کی پوجا کی وجہ سے قرآن کریم نے، بچڑے کی پوجا وجہ سے قرآن کریم نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کسی بھی دور کے اندر کوئی بھی قوم اگر گائے کی پوجا کرتی ہے، بچڑے کی پوجا کرتی ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے تنقید کے مستحق ہوگی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب شریعت کے کسی حکم کو کہیں پر توڑا جائے
اور وہ امر صرف مباح ہو تو اس صورت میں اور اس پر پابندی لگائی جائے تو اس صورت میں اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ اس کا درجہ اباحت باقی رہے۔ گائے کی قربانی آپ کریں، اونٹ کی قربانی آپ کریں، بھینس کی قربانی آپ کریں، بکری کی قربانی آپ کریں، لیکن جب آپ کے ایک حلال چیز کو ممنوع اور حرام قرار دیا جانے کی کوشش کی جائے تو اس صورت میں اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، حالات کو، حکمت کو، تناظر کو پیش نظر رکھ کر۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند، اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک سٹیٹ ہماری ہے، ایک سٹیٹ یو پی کی ہے، ایک سٹیٹ کرناٹکا کی ہے، ایک اسی طریقے سے دیگر بہت ساری سٹیٹ ہیں جیسے انڈیا کی۔ کچھ سٹیٹوں میں باضابطہ گائے کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب گائے کو ذبح کریں جہاں پر ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، تاکہ کم سے کم وہ حلت برقرار رہے اور حکومت اس کو ختم نہ کر سکے۔ اب جہاں پر مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے اور مسلمان اقلیت میں ہیں تو جان بوجھ کر وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں جب ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے یہاں خالص لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجی ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہ یوں کہا کرتے تھے جنت کے حقدار ہم، لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارى، تم کتنی ہی عبادتیں کر لو، نمازیں پڑھ لو، زکات دے دو، روزے رکھو، جنت تو ہماری ہے۔ گسن چھ اسی جنتس اس پہ آج کے پیر ونان اس تھی پرتو قرآن، تھی پرتو نماز، تھی دیتو زکات، تھی کرتو اعتکاف، گسن چھ جنتس اسی بھی نماز پڑھنے کہ اکشن دسگیر سو۔ یہی کچھ باتیں یہود بھی کہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کچھ بھی کر لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، روزے، جنت تو ہماری وراثت ہے، وہ ہمارا گھر ہے، تم ادھر کا حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جنت میں جانے کی ایک ہی سبیل ہے کہ تم مر جاؤ، تو مر جاؤ گے تبھی تو جنت میں جا سکتے ہو۔ جب جنت تمہارا ہی گھر ہے، تمہارا ہی ٹھکانہ ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو نا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، تم موت کی کبھی تمنا نہیں کر سکتے ہو، ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور آپ پائیں گے انہیں احرص الناس علی حیا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے حریص، ومن الذین اشرکوا، مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو آپ زندگی کے حریص پاؤ گے۔ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اگر ایک اسرائیلی مر جاتا ہے پورے اسرائیل میں کوہرام پھیل جاتا ہے، یہ زندگی کی بڑی حریص ہے۔ یود احدہم، آج بھی یود احدہم، ان میں سے ایک تمنا کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، ہر ایک تمنا کرتا ہے کاش اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے، عمر دے دی جائے۔ وما هو بمزحزح، زحزح یزحزح زحزحۃ، بچانا، ہٹانا، اور یہ چیز اس کو بچا نہیں سکتی ہے عذاب سے۔ کون سی چیز؟ ان یعمر، یہ کہ اس کو لمبی عمر دے دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مضمون مکمل۔ یہاں سے آگے دوسرا مضمون، قل من کان عدوا لجبریل، اچھا کہا کیا کرتے تھے کہ یہ جو جبریل ہے اس نے جب بھی ہم پر عذاب آیا اسی نے لایا عذاب، لہذا تمہارے پاس قرآن کی جو وحی لے کر آتا ہے یہ جبریل لے کے آتا ہے، اس لیے ہم تو اس کے دشمن ہیں۔ اگر میکائل تمہارے پاس وحی لے کر آئے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں ایمان قبول کرنے کی، کیونکہ میکائل کی ذمہ داری ہے بارش برسانا، میکائل کی ذمہ داری ہے رزق روزی کا انتظام کرنا، لہذا اگر وہ وحی لے کر آئے تو وہ ثواب اور رحمت کا فرشتہ ہے، اس کی بات ہم مان لیں گے، جبریل کی بات ہم نہیں مانتے۔ اس پر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل ہو یا جبرائیل، دونوں بذات خود نہ تو عذاب نہ ہی کوئی رحمت یعنی روزی بارش لے کر آتے ہیں، یہ دونوں اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا کفر دوسرے کا کفر ہے، ایک کی دشمنی دوسرے کی دشمنی ہے، ایک کی محبت دوسرے کی محبت ہے۔ لہٰذا اگر تم یہ کہتے ہو کہ جبریل ہمارا دشمن، تو اس کا مطلب میکائیل بھی تمہارا دشمن، اللہ بھی تمہارا دشمن، پیغمبر بھی تمہارا دشمن، ایک کی دشمنی سب کی دشمنی کو لازم ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل، آپ کہہ دیجئے جو دشمن ہوگا جبریل کا، فإنه نزله، اس نے خود کوئی قرآن نہیں اتارا پیغمبر پر، فإنه نزله، اس نے تو اتارا قرآن على قلبك، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو قرآن کی تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، وہ ہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وبشرا، اور رہنمائی خوشخبری ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔
من کان عدوا للہ، جو شخص کی دشمن ہو اللہ کا، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل کا، و میکائیل کا، فإن اللہ، تو یاد رکھے کہ اللہ دشمن ہے کافروں کا، فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی ایک کی دشمنی سب کی دشمنی کو مستلزم ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کے طرف اتاری واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان واضح آیات کا انکار نہیں کرتا ہے نہیں کرتے ہیں مگر فاسق لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب انہوں نے کوئی وعدہ کیا، عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت نے اس عہد کو پیچھے پھینک دیا، چھوڑ دیا، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ نبذ ينبذ نبذا، پھینکنا۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، جب ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا اللہ کے یہاں سے، مصدق لما معهم، جو کہ پیغمبر تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے ساتھ تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا، جب نہیں صرف جب ترجمہ کیجئے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک جماعت نے ان میں سے جنہیں کی کتاب دی گئی تھی اس عہد کو، اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، کتاب اللہ، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشت پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ جب پیغمبر آیا، بجائے اس کے کہ اس کی تصدیق کرتے، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ تورات کے اندر جو پیشن گویا کی گئی تھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بھی پس پش ڈال دیا، بلکہ اس کے بجائے کیا کیا انہوں نے، اس کتاب کی تصدیق کرنے کے بجائے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیروی کی ان چیزوں کی جن کو کی شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، وَمَا أُنزِلَ، اور وَاتَّبَعُوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا ما انزل علی الملکین، عبارت کا تعلق سمجھ لیجیے، واتبعوا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ما انزل کے ساتھ، اور پیروی کی انہوں نے ما انزل علی الملکین، اس چیز کی جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل کے اندر، یعنی کن دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیارات اور وہ بادشاہت دی تھی جو پھر اس کے بعد کسی کو نہیں ملی، ہواؤں پر مکمل اختیار اور کنٹرول، جو ان کے تخت کو ایک دن کے اندر 2 مہینے کا سفر کرایا کرتا تھا۔ غدوہا شہر ورواہا شہر، پرندوں پر ان کی بولی کو سمجھنا، پرندوں پر اختیار، جنات پر اختیار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حیرت انگیز اختیارات دیے۔ ان پر یہودیوں نے الزام لگایا کہ چونکہ ان کی کچھ غیر مسلم بیویاں تھیں تورات کے بیان کے مطابق، لہٰذا یہ اپنی غیر مسلم بیویوں کے باتوں میں آ کر انہوں نے کفر کیا، اس کی تردید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وما کفر سلیمان، یہ جو تم کہتے ہو کہ سلیمان نے اپنی بیویوں کے باتوں میں آ کر کفر کیا، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا۔ ایک بات، ان یہودیوں نے کس چیز کی پیروی کی؟ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہود کے اندر ایک بیماری رہی ہے ہر دور کے اندر، وہ ہے جادو کرنے کی، حتیٰ کہ جس دور کے اندر ان کو بخت نصر نے بیت المقدس سے گرفتار کر کے لیا اور 100 سال تک بابل کے اندر ان کو قیدی بنا کے رکھا، وہاں بھی مسلسل ان کے اندر یہ بیماری رہی کہ یہ جادو کرتے تھے۔ اس غلامی کے عالم کے اندر جادو ان کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ قرآن کریم نے کہا ما تتلو الشیاطین، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے اس کی پیروی کی، اور آگے جو سحر وہ سیکھتے تھے شیاطین، وہ اس کی انہوں نے پیروی کی۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک ہاروت اور ماروت۔ بابل یہ عراق کا ایک شہر ہے، دریائے فرات کے کنارے پر تھا، یہ اس زمانے کا سب سے متمدن شہر مانا جاتا تھا، جیسے آج کل کا نیو یارک، واشنگٹن یا لندن، اس طریقے سے متمدن شہر مانا جاتا تھا پوری دنیا کے اندر۔ نمرود کی حکومت بھی یہیں پر تھی۔ تو جب کوئی پیغمبر آتا تو پیغمبر معجزہ دکھلاتا، ادھر سے جادوگر اپنے جادو دکھلاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تاکہ وہ جادو اور معجزے کے درمیان لوگوں کو امتیاز کر کے دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں دیکھو یہ جادو ہے، جادو کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، جادو ایسے کیا جاتا ہے اور معجزہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ معجزہ
پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. جب اللہ چاہے تب پیغمبر کے ہاتھ سے معجزہ دکھلایا جا سکتا ہے، جبکہ جادو جادوگر کے اختیار میں ہوتا ہے. جادوگر جب چاہے تب جادو دکھلاتا ہے. فرق نمبر 1. فرق نمبر 2، جادو کے اندر شیطان کی استعانت اور مدد ہوتی ہے، جبکہ معجزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. جادو ابطال حق کے لیے آتا ہے، یعنی حق کو باطل کرنے کے لیے، جبکہ معجزہ احقاق حق کے لیے آتا ہے، یعنی حق کو ثابت کرنے کے لیے. ان طرح فرق تھا وہ اس یاد. تو اب آئے کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہاروت و ماروت. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پر دکھلایا جاتا ہے کہ اگر گیس کے اندر آگ لگ جائے تو اس طریقے سے اس کو بجھاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا یہ فلانی چیز ہے، یہ آپ کے سامنے کوریکس کی بوتل ہے، اس کے اندر نشہ ہے، اس کو نہیں پینا، اور یہ کھانسی کے علاج میں استعمال ہوتی ہے. لیکن کچھ بچوں کو پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ یہ کوریکس کی بیماری نشہ کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ استاد کے سکھانے کے ذریعے سے. اب بجائے اس کے کہ وہ بچے وہ اس کو نشے کے اندر استعمال کرتے ہیں. ان کو یہیں سے پتہ چلتا ہے. مولوی صاحب نے تو جمعہ میں بتا دیا یا ٹیچر نے کلاس میں بتا دیا کہ بھائی کوریکس کی بوتل نہیں استعمال کرنا ہے، اس کے اندر نشہ ہوتا ہے. بچے کو پتا، اچھا ہمیشہ نشہ، وہیں سے وہ غلط استعمال شروع کر دیتے. ایسا ہی ہوا یہاں پر بھی. ہاروت اور ماروت آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ جادو کے اندر یہ خرابی ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا ہمیں بتاؤ کیا کیا خرابی ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے. انہوں نے بولا کہ بھائی جادو کیسے ہوتا ہے، کہ اس طریقے سے، ایسے ایسے. وہ ان سے بجائے سیکھنے کے کہ اس جادو سے بچتے، اسی کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا. اب مثال سے سمجھ گئے نا؟ ایسے گیس جلا کے کبھی دکھایا جاتا ہے، بھائی گیس کو بجھانا ہو تو ایسے اسکولوں میں دکھلایا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو بجانا ہے، کیونکہ اگر گیس پھٹ جائے تو اس سے بڑی بربادی ہوگی. کسی کو کسی کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ اس کو پتہ چلے اچھا گیس پھٹتا بھی ہے، اس سے مکان اڑتا بھی ہے، وہ اس کا کوئی مس یوز کر کے کسی کے گھر کے اندر گیس کو آگ لگا دے اور خود نکل جائے اور اس سے اس کا گھر اڑا دے. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ٹیچر یا وہ بچہ ہے خود جس نے اس کا مس یوز کیا. ایسے ہاروت اور ماروت نے اگر جادو سکھلایا، مقصد کیا تھا کہ جادو کی خرابیوں کو بتلا کر. یہ بڑا اہم مضمون ہے اور اہم مثالیں ہیں. اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو آپ پر بڑا اعتراض ہوگا. کیا ایک حرام کام کی تعلیم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے دلوائی؟ اگر ان مثالوں کو آپ پیش نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. حرام کاموں کی تعلیم اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے دلوائی. تو مقصد کیا تھا؟ فرشتے اس لیے آتے تھے تاکہ جادو کی خرابی کو بتلائیں اور لوگ اس سے بچیں. لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اس سے بچتے، لوگوں نے اس کا مس یوز کیا. جیسے میں نے بتایا آپ کو، گیس کا کوئی مس یوز کرے، کوریکس کا کوئی مس یوز کرے. آج کے زمانے میں موبائل کی مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے دونوں چیزیں اس میں ہے، کوئی غلط استعمال کرے تو نقصان ہوگا. یہ بھی ایک مثال ہے. موبائل کا مس یوز، کوئی شخص ہے بھائی موبائل کے اندر ایسے ایسے فیچرز ہوتے ہیں، یہ فلاں فستان، کسی کی کال ہیک کرتے ہیں اس طریقے سے، کسی کا واٹس ایپ ہیک کرتے ہیں اس طریقے سے، اس سے بچنا چاہیے، یہ حرام ہے. کوئی بتا، اچھا مجھے بتاؤ کیسے ہیک کرتے ہیں. اس نے سیکھا بھائی اس طریقے سے ہیک کرتے ہیں، تو کسی کا موبائل ہیک کر بیٹھے، یہ بھی غلط ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. تو یہ ہاروت و ماروت جو اللہ نے دو فرشتے بھیجے تھے بابل کے اندر، یہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو حتى يقولا، یہاں تک کہ وہ نہیں کہتے تھے انما نحن فتنة، بھائی ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم اس کا مس یوز، غلط استعمال نہ کرنا، کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما، تو وہ لوگ سیکھتے تھے یہودی ان دونوں سے، ما یفرقون، جو جس کے ذریعے سے وہ تفریق کرتے تھے، بین المرء والزوج، آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ. آدمی آج کل بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جادو کے بہت سارے غلط استعمال ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ غلط استعمال جو جادو کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے. گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں. پھر جب کسی کو لایا جاتا ہے ماہر عامل کو، تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر جادو، جس کے ذریعے سے وہ پتہ چل جاتا ہے. فَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس سے دفع سحر ہوتا ہے. 40 دن تک اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی مسلسل اسی سورت کی تلاوت سے کبھی آپ کے گھر پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. میں نے یہاں تک بزرگوں سے سنا ہے کہ آج کل جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں عالم اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر، اور اسی طریقے سے ملکی شخصیات یہودی آج بھی اس حرکت کے اندر ملوث ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے مسلمان علماء پر، شخصیات پر، ملکوں کے صدور پر وہ آج بھی جادو کرتے ہیں.
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، جس کے ذریعے سے وہ آدمی اور اس کے شوہر کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں، بیوی کے درمیان اور اس کی شوہر کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نہیں ہے نقصان پہنچانے والی اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے. اب دیکھیے ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، جادو کے ذریعے سے اثر ہوتا ہے. اگر آپ نے دفعیہ کیا تو آپ جادو سے بچ جائیں گے. باقی یہ ہے کہ دنیا اسباب کی تحت چلتی رہے گی اور جادو اثر کرتا رہے گا. اگر آپ نے دفاع کیا، اپنے معوذتین پڑھے، آیت الکرسی پڑھی، سورہ بقرہ پڑھا، تو آپ جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. نہیں تو جادو اپنا اثر کرے گا. لیکن یہ کہ اللہ ہی کے حکم سے جادو اثر کر سکتا ہے. جادو کے اندر بذات خود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو تباہ و برباد کر دے. لیکن میں نے پھر آپ کو بتا دیا کہ دنیا دار الاسباب ہے، جادو اثر کرتا رہے گا. لیکن جب اللہ چاہے تو جادو کو روک دیں گے. جادو کو کیسے روکیں گے؟ جب ہم اپنا دفاع معوذتین کے ذریعے سے، سورہ بقرہ کے ذریعے سے، آیت الکرسی کے ذریعے سے کریں گے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو مضر ہوتی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ چیزیں جو ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان یہودیوں کو خوب معلوم تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. خلاق، حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، یعنی دنیا کی معمولی سی مفادات. ولو انہم آمنوا، اگر یہ ایمان لے آتے، واتقوا، ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ثواب اور بدلہ ہے وہ ان کے لیے بدرجہ بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے. قرآن کریم بڑے پیار سے کہتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے، لیکن نہیں جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے بشکل منافقین، ظاہری مومن بن کر. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو یوں کہتے راعنا، ظاہری الفاظ کا ترجمہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی بات کو دوبارہ کہیے، آہستہ سے کہیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات. لیکن یہ عبرانی زبان میں، ان کی مادری زبان میں گالی تھی. عربی بھی بے آتا ہے، اس کو اگر پڑھیں گے راعینا تو اس کے معنی آئیں گے ہمارا چرواہا. تو بدبخت اس کا غلط معنی لیتے تھے، اور عبرانی زبان میں تو یہ گالی تھی. اب ایک معاشرہ، ایک بات چل پڑی، صحابہ کو کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کہنے لگے راعینا. یہودی اندر سے بڑے خوش ہوتے تھے، دیکھو ہم نے ان کو گالی دی اور ہم کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی اپنے پیغمبر کو گالی دے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ایسے الفاظ نہ کہو راعنا، تم نہیں سمجھتے ہو کہ ان کی کیا شرارت ہے، بلکہ کیا کہو انظرنا، ہماری رعایت کیجیے. واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوا. معلوم ہوا کہ ایسے مبہم الفاظ کا استعمال، ایسے چیزوں کا استعمال جس کے اندر بظاہر مباح بھی ہو لیکن کوئی اس کا غلط مطلب نکال سکتا ہے، اس سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. علماء کو ایسی مباح چیزوں سے بچنا چاہیے جن کے مباح کے، ان کے اگر وہ مباح کا ارتکاب کریں تو دیگر لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا کر اس سے حرام میں مبتلا ہو جائیں. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، نہیں، ما يود الذين كفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہیں مشرکین میں سے، ان ينزل عليكم، کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص فرماتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے. یعنی مسلمانوں پر کوئی وحی اترے یہ ان کو گوارا نہیں تھا، مسلمانوں پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت اترے یہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. ما ننسخ من آیت، نہیں ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم اس کو بھلاتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسی. علم تعلم، کیا آپ کو نہیں معلوم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کا چھوڑ کر کوئی مددگار اور نہیں کوئی آقا. یہاں پر ایک مشہور بحث آئی، نسخ. نسخ کس کو بولتے ہیں؟ نسخ بولتے ہیں سابقہ حکم کو ہٹا کر اس کی جگہ نیا حکم لانا. نسخ کے دو اسباب ہوتے ہیں.
کبھی کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی آرڈر جاری کیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، 4 دن کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے نیا آرڈر جاری کیا. یہ عمدن نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمدن غلطی ہو گئی گورنمنٹ سے. مثال کے طور پر ان کو مستقبل کا پتہ ہی نہیں. پہلے انہوں نے بولا کہ بھئی جو یہ بائی پاس ہے اس کے 200 میٹر ادھر ادھر آپ کو کوئی بھی تعمیر نہیں کرنی ہے. لیکن کیا آج سے اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھی ہے تب تک 200 سال کے بعد کیا یہ 200 میٹر کا آرڈر باقی رہ سکتا ہے؟ یہ تو سعودی عرب کی طرف ادھر سے آدھا کلومیٹر ادھر سے آدھا کلومیٹر ہو جائے گا جب آبادی پھیل جائے گی. تو گورنمنٹ کو کبھی مستقبل کا علم نہیں ہوتا، آرڈر جاری کر دیتے ہیں، بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے ہم نے کیا کیا ہے. تو شریعت کے اندر اس قسم کا نسخ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم جاری کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقبل کا علم نہ ہو، جسے کہ بدا کہتے ہیں، ایسا کبھی قرآن کریم میں شریعت کے اندر نہیں ہوا ہے. قرآن کریم کے اندر نسخ کس قسم کا ہے؟ یہ اس قسم کا ہے جیسے کہ ڈاکٹر نے مریض کے لیے کوئی علاج یا کوئی دوائی تجویز کرتا ہے، فی الحال تم یہ دوائی کھاؤ، پھر مہینے کے بعد نسخے کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے، اب کہتا ہے یہ والی دوائی کھاؤ، اس طریقے سے کھاؤ. اور ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ فی الحال اس کا مرض شدت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ہمیں 600 mg دوائی دینی پڑے گی. پھر جب اس کا مرض ہلکا پڑ جائے تو اس کو 250 mg دوائی دیں گے. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو احکامات نازل کی ہیں وہ اسی قسم کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا احکامات کے اندر نرمی رکھی، یہاں تک کہ جب مسلمان عادی ہو گئے تو پھر احکامات کے اندر تھوڑی سی سختی آ گئی. مثلا روزہ، پہلے یہ اجازت عامہ تھی، چاہے تو آپ روزہ رکھیں چاہے تو فدیہ دیں. جب مسلمان روزوں کے عادی ہو گئے تو کہا گیا کہ صرف مسافر اور مریض کے لیے رخصت ہے، ہر ایک کے لیے رخصت نہیں، تخفیف کر دی گئی. جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے پہلے وصیت کو لازم کر دیا گیا، تم پر وصیت کرنا فرض ہے. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وراثت کے احکام جاری کر دیے تو وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا. اسی قسم کی بہت ساری مثالیں شریعت کے اندر موجود ہیں. تقریباً منسوخ شدہ آیتیں 10 ہیں. منسوخ شدہ آیتیں 10 ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 5 ہی گنوائی ہیں، اور اسی طریقے سے بعض مفسرین نے 19، بعض نے کہا 500. لیکن اگر اصل دیکھا جائے وہ بمشکل 5-10 بنتی ہے، 5 سے لے کر 10 تک، اس سے زائد نہیں. اپنے اپنے مواقع پر میں اس کی طرف آپ کو نشاندہی بھی کروں گا کہ یہ آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بعض نص کی 2 صورتیں ہیں، آیت کو 3 صورتیں ہیں، آیت باقی حکم ختم. مثلا کتب علیکم الوصیہ ہے، طلاق دینے کے بعد میں جب عدت کے احکامات نازل ہوئے وہ حکم ختم ہو گیا اور کہا گیا کہ صرف عدت کے زمانے میں 3 حیض تک یا 4 ماہ 10 دن تک 3 حیض تک آپ کو اس کا نفقہ دینا ہوگا. پہلے 1 سال تک تھا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. نص کی دوسری صورت، اب آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے. نص کی دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ آیت موجود نہیں، حکم موجود ہے. آیت موجود نہیں ہے، حکم موجود. مثلا بعض صحابہ کہتے ہیں ہم ایک زمانے میں آیت پڑھا کرتے تھے الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو ان کو رجم کرو. یہ آیت تھی، حکم آج بھی موجود ہے لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی. آیت منسوخ، حکم باقی. تیسری صورت کیا ہے کہ آیت بھی منسوخ اور حکم بھی ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں. اس کو قرآن کریم نے تعبیر کیا ننسیہا سے. مثلا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب بہت بڑی تھی، سورہ بقرہ کی جتنی. سورہ احزاب اتنی بڑی تھی جتنے کہ سورہ آج کتنی ہے، وہ بمشکل آدھا سپارہ ہے، لیکن وہ بھلا دی گئی ذہنوں سے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے پیغمبر سے ویسے ہی سوال کرو كما سئل موسى من قبل، جیسے کہ سوال کیا گیا تھا اس سے پہلے موسیٰ سے. ومن يتبدل الكفر، اور جو شخص کفر کو بدل دے ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبيل، تو یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گئی. آپ کے سامنے بنو اسرائیل کے وہ سوالات پیچھے گزرے کہ کس قسم کے بےہودہ سوالات وہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. کبھی سوال کیا ہمیں عدس کھلائی جائے، دال کھلائی جائے، کیوں کھلائے جائے، ساگ کھلائے جائے، پیاز کھلائے جائے، ہمیں اچھی اچھی نعمتیں نہیں چاہیے.
کبھی ان کو کہا گیا کہ تم حتتن کہو، کہنے لگے حنتتن یا حبۃ من شعر، اور اسی طریقے سے ان کو کہا گیا گائے کو ذبح کرو، تو اس میں انہوں نے تعویلات کی کیسی گائے ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، کالی ہونی چاہیے، سفید ہونی چاہیے، ہل جوتنے والی ہونی چاہیے، یا پاشی کرنے والی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے. یہ اس قسم کے بہانے تلاشنے لگے. کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو ایسے سوالات کرو جیسے انہوں نے کیے تھے؟ ہم تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل من يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں موجود، میری امت کا سب سے بڑا مجرم شخص وہ ہے کہ میری امت پر کوئی چیز حرام نہیں کی گئی تھی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی. میری امت کا سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے، امت پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی. اس لیے شریعت کے اندر بےہودہ فضول لایانی سوالات کرنے سے منع کیا. جس کو کہا گیا کرو تو کرو چپ چاپ کر کے، جس کو کہا گیا مت کرو تو مت کرو. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں مرتد کر دیں ایمان کے بعد، واپس کفر کی حالت میں واپس لوٹا دیں ایمان کے بعد کفر میں. حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے ان کی جانب سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا. فاعفو واصفحوا، سو آپ معاف کیجئے، درگزر کیجئے. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. ابتدائی زندگی میں جب مدینہ میں مسلمان آئے تو وہاں پر یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طریقے سے یہودی بن جائے، یا یہ مسلمان جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مشرک بن جائے واپس. کچھ ہی نہیں تو ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم. آپ نے صبح یہاں پر مولانا حمید اللہ صاحب سے سنا رات کو تراویح کے اندر. آج بھی کوششیں ایسی ہو رہی ہیں بکثرت کہ کم سے کم اگر مسلمانوں کو مرتد نہ بنایا جا سکے تو ان کو ملحد اور دہریہ بنایا جائے، ان کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کی جائے. کس پیغمبر، کس خدا، اس قسم کے شکوک و شبہات مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں آج بھی. فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ معاف اور درگزر کرنے کا حکم تھا جب تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یعنی جہاد کا حکم اتارے. جب جہاد کا حکم آ گیا تو اب ان سے عفو درگزر کرنے کا حکم ختم ہو گیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آپ نمازوں کو قائم کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے بھلائی میں سے تم پاؤ گے اسے اللہ کے یہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت کے اندر مگر صرف وہ جو یہودی ہوں. حائدن کی جمع ہودن، او نصارى نصرانیون کی جمع، یا جو نصرانی ہوں. تلک امانیہم، امنیتن کی جمع، یہ ان کی آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو، فلہ اجرہ، تو اس کے لیے ثواب ہوگا اس کے رب کے یہاں، اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا قیامت کے دن. ولا هم يحزنون، اور نہیں وہ رنجیدہ ہوں گے. قرآن کریم نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا صرف یہودی نصرانی جنت میں جائیں گے، صرف آرزویں ہیں. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، نہیں تو پھر چپ ہو جاؤ. وقالت الیہود، ایک زمانہ گزرا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تقریباً 2500-3000 سال تک، 2000 سال تک، آج سے پہلے 200 سال تک اگر دیکھا جائے، یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر بدترین اور خوفناک دشمنی رہی. تورات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود تھا، لیکن کبھی بھی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ بدبختوں نے ان کو ولد الزنا تک قرار دی. اور نصارہ نے پھر ضد کے اندر جو کچھ کیا یہودیوں کے ساتھ، بیت المقدس کو باضابطہ کوڑا دان بنا دیا تھا. حضرت عمر فاروق نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو تب وہ کوڑا وہاں سے ہٹایا، تورات کے نسخوں کو ختم کر دیا تھا. ان کی آپس میں شدید دشمنی رہی. اور کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود، یہود کہتے تھے لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی بھی چیز پر نہیں. وقالت النصارى، نصارہ کہتے تھے لیست الیہود علی شیء، یہود کسی بھی مذہب پر نہیں. وہم یتلون الکتاب، اور وہ دونوں کتاب کو پڑھتے. مشترکہ ان دونوں کی کتاب عہد نامہ قدیم ہے. ایسے تو انجیل عیسائیوں کی، تورات یہودیوں کی، لیکن دونوں کے لیے مشترکہ ایک چیپٹر ہے.
وہ ہے عہد نامہ قدیم. وہ پڑھتے تھے اور اس کے اندر ایک دوسرے کے لیے بشارتیں تھی لیکن مانتے نہیں تھے. کذالک قال الذین لا یعلمون، کہا کہیں اسی جیسی بات ان لوگوں نے بھی جو نہیں جانتے ہیں. اور جو نہیں جانتے ہیں وہ کون تھے عرب کے اندر؟ مشرکین. مثل قولہم، انہی جیسی بات. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، سو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن. کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ یہودی حق پر تھے یا نصرانی حق پر تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے. وہ تو دنیا ہی میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ تم دونوں حق پر نہیں ہو اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کیا کرتے تھے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اس بات سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. ان یذکر فی حسمہ، وسعى، کوشش کرے، فی خرابیہ، ان کو اجاڑنے کی. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، انہیں یہ حق ہی نہیں بنتا، ان یدخلوها، کہ ان مساجد خدا کے گھروں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اس آیت کے شان نزول کے ذیل میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں. ایک واقعہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچے تو مکہ کے مشرکوں نے آپ کو روکا اور آپ کو واپس بھیجا. اللہ نے فرمایا کہ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ تم نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے، بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے روکا. نمبر 1. اس آیت کے ذیل میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے نصرانیوں نے، عیسائیوں نے یہودیوں سے انتقام لیا اور ان کے لیے بیت المقدس کو حرام قرار دیا، اس کے اندر داخلے کو ممنوع قرار دیا اور اس کو اجاڑ کے رکھ دیا، تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا. گویا کہ اس صورت کے اندر مخاطب کون ہوں گے؟ نصارہ ہوں گے مخاطب. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و فثم، وہی پر ہے وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودگی. اللہ کی وجہ کے ترجمہ کیا کریں گے؟ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، علم والے ہیں. سفر کے اندر آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ کی سواری، آپ کی گاڑی جدھر رخ کرے ادھر کے لیے آپ نفل کی نماز پڑھتے رہیں. آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سجدے کے وقت اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکیں اگر آپ گھوڑے پر سفر کر رہے ہیں یا آپ اپنی گاڑی کی سیٹ پر سفر کر رہے ہیں. بس اشارے سے آپ رکوع بھی کریں، اشارے سے آپ سجدہ بھی کریں، تھوڑا سا زیادہ جھک کر سجدہ، کم جھک کر رکوع. آپ کی سواری کپواڑہ کی طرف جا رہی ہے، اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے، صورہ کی طرف جا رہی ہے، جدھر جا رہی ہے کوئی فرق نہیں. نفل نماز آپ اپنی گاڑی کے اندر کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1. لیکن فرض نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ استقبال قبلہ کریں، سواری سے اتریں اور گاڑی سے آپ پڑھیں اور وقت پر پڑھیں. یہ نہیں کہ شام اس پرو پسارے یک جائے کشیر میں سوش، یہ نہیں. گاڑی سے اتر کر وقت پر آپ نماز پڑھیں. جب مسلمانوں نے قبلہ چینج کیا، پہلے مسلمان پڑھتے تھے نماز مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف، شمال کی طرف. پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 مہینوں کے بعد قبلہ تبدیل کیا اور مسلمانوں کو حکم ہوا، جیسا کہ اگلے پارے میں آئے گا، حکم ہوا مسلمانوں کو کہ تم رخ کرو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا. اس پر یہودیوں نے زبردست اعتراض کیا، ان مسلمانوں کا کوئی قبلہ ہی نہیں، کبھی ادھر کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اس پر اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی میرا، مغرب بھی میرا. اللہ کو کسی ایک جہت کے اندر متعین نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ ہر جگہ ہے. یہ جو تمہیں کہا جاتا ہے کہ قبلے کا رخ کرو، ایک سمت کا رخ کرو، یہ محض ایک انتظام کی غرض سے، اس لیے کہ تمہارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، سلیقہ اور ڈسپلن پیدا ہو جائے، اس لیے تمہیں استقبال قبلے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی قبلہ تمہارا معبود ہے. اہل نظر نے کہا کہ قبلہ نما ہے، یعنی جو قبلہ ہے خانہ کعبہ یہ اصل مقصود نہیں ہے. ہم عیاذ باللہ کوئی اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. قبلے کا رخ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ڈسپلن پیدا ہو جائے، نظم پیدا ہو جائے، سب ایک سمت میں کھڑے ہو جائے. ایسا نہیں کہ قبلہ نما، یہ قبلہ نما ہے. قبلہ نما مطلب یہ اللہ کی سمت ہم کو دکھانے والا ہے، اس کی پوجا کوئی نہیں کرتے، اسی کو کہا گیا. باقی مشرق بھی اللہ، مغرب بھی اللہ، شمال بھی اللہ، جنوب بھی اللہ. اللہ کو کسی ایک سمت میں متعین نہیں کیا جا سکتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، انہوں نے یوں کہا اللہ نے اولاد بنائی، نصارہ نے. اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. بَل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. كُلُّ لَهُ قَانِتٌ، سبھی اس کے مطیع و فرما بردار ہیں. یہود نے کہا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے.
وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا تم مرد ہو کر کبھی اس بات کو گوارا کر سکتے ہو کہ تمہیں کسی کی بیوی کہا جائے جو تمہاری شایان شان نہیں؟ اللہ اور مخلوق کا رشتہ اگر مالک اور مملوک کا ہے، خالق اور مخلوق کا ہے، رازق اور مرزوق کا ہے، تو تم اس رشتے کو تبدیل کر کے اپنے حقیر رشتے سے کیوں تشبیہ دیتے ہو کہ اللہ باپ ہو کے ہم بیٹے ہو گئے؟ بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے بنانے والا۔ بدیع، اگر آپ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے اور آپ کسی چیز کو بنا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں بدیع۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، انوکھے انداز میں بنانے والا۔ اور جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اسے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية، کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں، لولا يكلمنا الله، کیوں اللہ ہم سے بات چیت نہیں کرتا، او تأتينا آية، یا کیوں نہیں ہمارے سامنے کوئی آیت نشانی آ جاتی۔ كذلك قال الذين من قبلهم، کہیں اسی جیسی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولهم، انہی جیسی بات، تشابہت قلوبهم، ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو یقین کرتے ہیں۔ یعنی ایسے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے؟ 15ویں سپارے کے اندر تفصیلات آئے گی۔ اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ، ارنا اللہ جہرۃ، یہودیوں نے کہا تھا اللہ ہم سے بات چیت کرے۔ کہا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ آج یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی جتنی قومیں دنیا کے اندر گزری سب نے چیزیں کہی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن ڈرانے والا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے ہرگز دریافت نہیں کیا جائے گا دوزخیوں کے متعلق۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ کبھی بھی، حتى تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ یعنی آپ یہودی اور نصرانی نہ بن جائیں تب جا کر وہ آپ کی پیروی کریں گے، اور یہ تو ناممکن ہے۔ قل ان هدى الله هو الهدى، آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہیں ہوگا پھر اس صورت میں آپ کو اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی مدد کرنے والا اور نہیں کوئی دوست، کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کا نگہبان اگر آپ ان کی خواہشات پر چل پڑے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں بھرپور حق کے ساتھ۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو بھی اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہوں گے خسارے والے، نقصان والے۔ تو گویا کہ آج دنیا کے جتنے بھی مسلمان یہود و نصارہ کی یا انہوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، ہم کسی حد تک گر جائیں ان کی چاپلوسی کرتے کرتے، عرب والے کتنی چاپلوسی کر لیں، ہمارے مسلمان ممالک کتنی ہی چاپلوسی کر لیں، امریکہ کی، یورپ کی، وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی مسلک کی پیروی نہ کر لیں۔ ایسے آپ ہنود کی کتنی چاپلوسی کرنا لیں، وسیم رضوی نے کیا تھا نا ہندوازم قبول، پھر کیا ہوا؟ کتنی آپ ان کی چاپلوسی نہ کر لیں، کبھی بھی آپ کو عزت مل نہیں سکتی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا، میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں بھر کے لوگوں پر فضیلت بخشی، عزت دی، ترجیح دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، بچو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا کچھ بدلہ نہیں چکا پائے گا، ولا يقبل منها شفاعہ ولا يقبل منها عدل، اور کوئی کسی سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل، اور نہیں کسی کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، بدل اور فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہیں اسے کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا بار بار بنو اسرائیل کو کیوں خطاب کیا جا رہا ہے؟ جواب آ چکا ہے کہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ کون ہیں؟ بنو اسرائیل، تو گفتگو کن سے ہوگی؟ پڑھے لکھے لوگوں سے۔ بروٹ کناسن میں بیچارے ان پڑھ تمن سے کیا گفتگو کو، اس لیے انہیں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، میرے انعامات کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو، میں نے تم کو انبیاء کے تسلسل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے دنیا بھر کے جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ رات کو آپ نے سنا کہ
کہ پورے یورپ کے اندر کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، چونکہ وہاں آبادی تھی نہیں، وہ ظلمت اور ڈارک ایج میں رہ رہے تھے، تاریکی میں رہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر بکثرت پیغمبروں کو بھیجا. لیکن ہوا کیا کہ ان کی قدردانی نہیں کی گئی. آگے یہاں سے اب ابراہیم علیہ السلام کا موضوع، تحویل موضوع. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے ان کو پورا کر کے دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے بطور امام کے کہا میں تمہیں لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بناؤں گا. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، میرے مولا میری نسل میں سے بھی لوگوں کو آپ، میری نسل کو بھی آپ مقتدا اور پیشوا بنائیں گے. قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، میرا وعدہ ظالم. اب کن چیزوں کے ذریعے سے آزمایا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض فرماتے احکامات کے ذریعے سے، مثلا ختنہ کرنا، مسواک کرنا، عطر لگانا، 10 من خصال الانبیاء جو ہے انبیاء کرام کی 10 خوبیاں، 10 فطرتیں جو بیان کی گئی اس میں، اس طریقے سے منہ زیر ناف بال صاف کرنا وغیرہ وغیرہ ایک قول ہے. لیکن یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، پیغمبر کی آزمائش ہو. اصل وہی راجح قول ہے جو کہا گیا ہے کہ انہیں سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ اپنے دین کے اندر واپس آ جائیے ورنہ آپ کو جلا وطن کیا جائے گا. انہوں نے کہا مجھے جلا وطنی قبول ہے لیکن میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. کہا گیا کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرنا بند کیجیے ورنہ آپ کو آگ میں جلایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے معبودوں کی برائی سے باز نہیں آ سکتا اور چاہے تو مجھے آگ کے اندر جلا دو. کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وطن چھوڑو، کہا کہ ٹھیک ہے میں وطن چھوڑ دوں گا. شام چلے گئے. کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو بے آب و گیا میدان کے اندر چھوڑ دو، 1 مہینے کی مسافت پر 1150 کلومیٹر دور لے جا کر ایک بیابان کے اندر، ایک ریت کے جنگل کے اندر وہاں پر لے جا کے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے حکم کو منظور کیا. کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اس حکم کی بھی تعمیل کی. فَأَتَمَّهُنَّ، جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا، اللہ نے انعام میں ان کو انسانیت کا امام بنایا. یہود بھی اپنا مقتدا اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا مقتدا اور پیشوا انہیں کو مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہی ہیں. اور مکہ کے مشرکین بھی کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَهِدْنَا اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَا کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف رکھو گے، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ آگے دوسری چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے. یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی گھر کی وہاں پر اسی وقت بنیاد رکھی اور اس سے پہلے وہاں بیت اللہ نہیں تھا. نہیں، پہلے بیت اللہ موجود تھا. آپ پوچھیں گے دلیل خود قرآن کریم ہے. القرآن یفسر بعضه بعضا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، لوگوں کے لیے سب سے پہلے گھر جو زمین پر قائم کیا گیا وہ کون تھا؟ مکہ مکرمہ. معلوم ہوا کہ سب سے پہلے گھر کی تعمیر کہاں پر ہوئی؟ مکہ مکرمہ کے اندر. البتہ طوفان نوح کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیادیں باقی تھیں لیکن دیواریں گر چکی تھیں. انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو حکم آیا کہ آپ یہاں پر اللہ کا گھر بنائیے. سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی اور کعبۃ اللہ کو، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے آسمان پر، اس کے محاذات کے اندر نیچے زمین پر تعمیر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو دیا گیا تھا. فرشتوں کے بعد دوسری تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی، تیسری تعمیر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. اور پھر یہاں پر ان کو حکم دیا گیا لوگوں کی اجتماع گاہ، جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ وہیں پر آتے ہیں. اس سال بھی تقریباً 10 ملین سے زیادہ لوگ جا چکے ہیں. وہ امنا، عرب کے اندر ہوتا کیا تھا کہ بیابان تھا، لوگوں کے پاس زراعت نہیں تھی، کھیتی باڑی ہوتی نہیں چونکہ صرف ریتی رہے تھے راجستھان کی طرف، باغات بھی نہیں ہے، کوئی ملازمت بھی نہیں ہے. اب کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار اور استحصال کے ذریعے سے اس قبیلے نے اس قبیلے کی بکریاں چھین لی، اس قبیلے نے اس قبیلے کے بچے چھین کر غلام بنا لیے. ایسے ماحول کے اندر جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے،
اللہ تعالیٰ نے ایک شہر بنایا مکہ مکرمہ کے اندر سینٹر اور بیچ، جس کو مکمل امن فراہم تھا۔ ہوتا یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی کے باپ کو قتل کر لیا تو اگر قاتل کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو بیت اللہ کے اندر یا مکہ مکرمہ کے اندر دیکھتا تو وہ اس کو قتل نہیں کرتا، حالانکہ جہالت تھی، لیکن بیت اللہ کا اتنا احترام تھا وہ امنا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے۔ جن حضرات نے آپ سے بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار پہنچائے، تو آپ دیکھیں گے کہ بیت اللہ کے دروازے کی سائڈ میں تھوڑا سا چبوترا سا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہا تو اس کی دیواریں اونچی تھیں۔ کتنی اونچی؟ آج بھی جب بیت اللہ کی ہائٹ کو آپ دیکھیں وہ 43 فٹ، سائی بلڈنگ تقریباً باسن فوٹوس مز لکٹوئی، لیکن برونٹ کن گژھو سہ واریاہ تھوٚد 33 فٹ زیوٗٹھ، اس کی اونچائی تقریباً 43-42 فٹ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تو اتنا قد تھا نہیں، اب کیسے اس کو تعمیر کریں؟ تو تعمیر کرنے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر کو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا۔ وہ پتھر آٹومیٹکلی لفٹ کا کام دیتا، جب اوپر پتھر چڑھانا چڑھتا تو یہ پتھر خود اوپر ہو جاتا، جب نیچے ہونا ہوتا تو پتھر خود نیچے آ جاتا، نیچے سے پتھر اٹھایا پھر یہ پتھر خود ابراہیم علیہ السلام اوپر لے جاتا ہے، وہ پتھر وہاں پر لگاتے، اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعتیں وہاں پر پڑھنا مستحب ہے، دعائیں وہاں پر قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر طواف حج یا عمرے کا ہے تو پھر وہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔ وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہاں پر جگہ نہ ملے تو بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد حرام میں کہیں پر بھی وہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے آپ بیت اللہ کو خوب صاف رکھو گے، طواف کرنے والے، نمبر 2 اعتکاف کرنے والے، نمبر 3 رکوع کرنے والے، نمبر 4 سجدہ کرنے والے، ان سب کے لیے آپ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مساجد کہیں پر بھی ہوں تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ صاف و شفاف۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مساجد کو سجایا اور سنوارا تھا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مسجد کی تزئین جائز نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں منع کیا گیا۔ فقہا کی دوسری جماعت کہتی نہیں، تزئین جائز ہے۔ کیوں؟ تاکہ اگر تمہاری مسجدیں تمہارے گھروں سے کمتر ہوں گی تمہارا دل نہیں کرے گا ان مسجدوں میں جانے کا۔ اب ہماری جتنے گھر ہیں یہاں پر دیکھ لیجیے، شہر سری نگر کے اندر ماشاءاللہ سب کے اندر باضابطہ لکڑیاں بھی دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، چھت بھی خوبصورت ہے، فرش بھی خوبصورت ہے، پھر اگر ہم اپنی مسجدوں میں لا کر دریاں بچھائیں تو کوئی اس پر، ہمارے خصوصاً بزرگ حضرات ہیں، اس پہ رکوع ہی نہیں کر پائیں گے، سجدے ہی نہیں کر پائیں گے، نماز پڑھنی مشکل ہو جائے گی، بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، جیسے یوپی وغیرہ کے اندر ہوتا ہے۔ مسجدیں خوبصورت نہیں ہوں گی تو فجر کی نماز کون سی؟ اس لیے مساجد کی تزئین کا ثبوت اس آیت سے بھی ملتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بنا تو اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور دے تو یہاں کے رہنے والوں کو پھل، من آمن منهم، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، اللہ نے کہا جو کفر کرے گا تو اس کو میں فائدہ اٹھانے دوں گا چند دنوں تک تھوڑا، ثم اضطره، پھر اسے میں گھسیٹ کر لے جاؤں گا، کھینچ کر لے جاؤں گا، مجبور کروں گا، الى عذاب النار، دوزخ کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اضطرار کے مناتے ہیں مجبور کرنا، لفظی معنی یہاں پر کھینچنے اور گھسیٹنے کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ آج بھی بیت اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے اندر کتنی جنگیں ہوئی کہ نہیں، صلیبی جنگیں، کوئی مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی، 7 خون ریز صلیبی جنگیں، کوئی مکہ مکرمہ کے اندر نہیں، عرب کے اندر کوئی نہیں ہوئی، آج تک جنگ ہوتی ہی نہیں ہوگا، امن والا بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہاں کے رہنے والوں کو پھل دے۔ عرب کے اندر آپ جائیں، آج ہر قسم کے پھل وہاں بن موسم کے آپ کو مل جائیں گے۔ وبئس المصیر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، اور کون؟ اسماعیل، اور زبان سے یوں گویا تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، یقیناً تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ عبادات کے اندر اصل یہ کمال نہیں ہے بزرگوں کہ آپ نے بہت بڑی شاندار مسجد بنائی،
عبادات کے اندر اصل یہ کمال نہیں کہ آپ دین کا کوئی کام کر رہے ہو، آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، آپ مدرسہ چلا رہے ہو، آپ ہزاروں علماء تیار کر رہے ہو، آپ اپنی زندگیاں قرآن کے پیچھے کھپا رہے ہو، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال اصل کیا ہے؟ ربنا تقبل منا۔ اگر اللہ کے یہاں آپ کے عمل کی قبولیت ہے تو آپ کامیاب ہو، اگر اللہ کے یہاں آپ کے عمل کی قبولیت نہیں ہے تو پھر آپ ناکام ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ویران کے اندر، صحرا کے اندر ایک بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک خانہ خدا کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدایا احسان نہیں جتلا رہے ہیں، تھک گئے، پتھر اٹھاتے اٹھاتے، اتنا بڑا کعبہ تھا، خدایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ اللہ ہماری اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا اور ہماری نسل کو بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنا۔ ومن ذریتنا وجعلنا من ذریتنا، بنا ہماری نسل میں سے امۃ مسلمۃ، ایک قوم جو تیری مطیع و فرما بردار۔ مراد امت محمدیہ یہاں پر تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتلا۔ مناسک منسک کی جمع ہے، عبادت کے طریقے۔ اب یا تو خاص حج کی عبادت کو مناسک کہتے ہیں یا مطلقاً تمام تر عبادات کو کیا کہتے ہیں؟ مناسک۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر متوجہ ہو جا، اِنَّكَ أَنْتَ، ہماری توبہ کو قبول فرما، یقیناً آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ پیغمبر یہ دعا کر رہا ہے خدایا مجھے اپنا مطیع و فرما بردار بنا، اور وہ بھی کون؟ جس کو کہا جاتا ابو الانبیاء، سارے انبیاء کا باپ، اور جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس لیے منگو خدایا ربنا وجعلنا، خدایا ہمیں بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل کو بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنا، وارنا مناسکنا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتلا۔ ہیشنس منچن، شرماتے ہیں لوگ سیکھنے میں، لیکن پیغمبر کبھی شرماتا نہیں تھا سیکھنے کے اندر۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ سے کہتا ہے خدایا مجھے عبادت کا طریقہ بتلا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ، اے ہمارے رب بھیج ان کے درمیان ایک پیغمبر انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تلاوت کرے تیرے آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ زبردست حکمت والے ہیں، غالب ہیں، طاقتور ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے فرائض منصبی، آپ کی بعثت کا مقصد اس آیت کے اندر بتلایا گیا ہے، اور علماء جو انبیاء کے وارث ہیں انہیں بھی اپنا مقصد زندگی انہی چار چیزوں کو بتلانا چاہیے۔ پہلا مقصد کیا؟ تلاوت کتاب، یتلو علیہم آیاتی، پہلا مقصد نبوت تلاوت۔ دوسرا یعنی صرف قرآن کریم کو پڑھنا جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا یعلمہم الکتاب، قرآن کے معنی، مفاہیم، تشریح اور توضیح کو لوگوں کو سکھلانا، یعلمہم الکتاب۔ تیسرا مقصد معنی، مفاہیم، تشریح، توضیح، ترجمہ، یہ سب چیزیں اس کے ذیل میں آ جائیں گے۔ والحکمہ، اور کیا سکھائے ان کو؟ حکمت۔ حکمت سے کیا مفہوم مراد ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں، لیکن فائنلی وہ چیزیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کی تشریح و توضیح کے اندر کہی، یعنی احادیث نبویہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکمت سے کیا مراد؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث نبویہ۔ اور چوتھی چیز وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کا تزکیہ بھی کریں۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ پیچھے آپ کو بتلایا گیا، پہلے آپ قرآن کو پڑھیے، پھر اس کے بعد اس کے معنی کو سیکھیے۔ قرآن سیکھنے کے بعد، معنی کو سیکھنے کے بعد، پھر آپ ان کو حکمت سکھلائیے، یعنی اپنا طریقہ بتلائیے، پھر ان کو تزکیہ کیجیے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، دھلنا۔ وہ کیسے تزکیہ ہوگا؟ گناہوں سے اور تمام تر خبائث سے، بری چیزوں سے آپ ان کی حفاظت کریں گے، ان کے قلوب کا تزکیہ کریں گے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے، عداوت سے۔ وَيُزَكِّي، گویا کہ عملی سانچے میں ان کو مومن کامل آپ بنائیں گے۔ ان کی زندگی کے اندر سنت بھی ہو، کتاب کے معنی اور مفاہیم بھی ہو، تلاوت بھی ہو، اور تزکیہ نفوس بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو وہ ایک مومن کامل بن جائے گا۔
ہمیں بھی یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم زکنا انت خیر من زکاہا، اللہم زکنا انت خیر من زکاہا، اللہم زکنا انت خیر من زکاہا انک انت العزیز الحکیم. معلوم ہوا محض الفاظ سے اور معنی کے سیکھنے سے بزرگوں کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہم کیا نہ کر لیں، عملی طور پر اپنا تزکیہ نہ کر لیں. ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من صفی نفسہ، اور جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے روگردانی اختیار کرے گا وہ کون ہوگا؟ نہیں کرے گا کوئی روگردانی اختیار ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے. من صفیہ الا، مگر اس شخص کے، من صفیہ نفسہ جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا ڈالے، اس بیوقوف سوئے کر یہ حرکت کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی اختیار کرے گا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھے. اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا تو جھک جا، اطاعت اختیار کر. قال اسلمت، انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اطاعت اختیار کی، میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے. ووصى بها، اسی جھکنے کی، اطاعت اختیار کرنے کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو. ويعقوب، اور کس نے نصیحت کی؟ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت کی. یا بنیا، اے میرے بچوں، استش اولاد، کچھ جوان ہوں گے ان کی بھی اللہ تعالیٰ آگے اولاد دے گا انہیں. ہمیں بھی یہی فکر کرنی چاہیے جو فکر لے کر چلے اپنی نسل کے متعلق. یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، چنا ہے. سو تم نہ مرنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد، بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے الہک، تیرے معبود اللہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آباء و اجداد کے معبود، تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ جو کہ ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی سوچ دیکھیے. پیغمبر ہم جب مرتے ہیں یا مرنے کا وقت آتا ہے وصیت لکھتے ہیں. وصیت میں کیا لکھتے ہیں؟ اس کو یہ زمین، اس کو یہ مکان، اس کو یہ، اس کو یہ. لیکن پیغمبر کی فکر دیکھیے، پیغمبر کی فکر یہ ہے کہ میرے بعد تم کہیں مرتد نہ ہو جانا، دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. پیغمبر اپنی اولاد کی فکر آخرت کے متعلق کرتا ہے، دنیا کے متعلق نہیں کرتا ہے. کیونکہ ہم لوگ اپنی اولاد کی فکر دنیا کے متعلق کرتے ہیں اور آخرت سے غافل رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ وہ امت ہے جو گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کو ان کا کیا ملے گا. ولکم ما کسبتم، تم کو تمہارا کیا ملے گا. ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما کانوا یعملون، وہ کیا کیا کرتے تھے. پیچھے آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنی نیکیاں کر رکھی ہیں کہ ان کی برکت سے ہماری بھی حفاظت ہو جائے گی، ان کی برکت سے ہم سب کی بھی باضابطہ بخشش ہو جائے گی. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد خلت، وہ گزر گئے، ان کے لیے ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کیا کرتے تھے. تہن اعمال انہوں نے تو بکار کے تو کرو پانے اعمال پانے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا نصرانی، تہتدوا، راہ راست پر آ جاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، ملت سے پہلے فعل محذوف ہے، اخترنا تقبلنا، ہم نے ابراہیم کی ملت کو قبول کیا. حنیفہ، جو یکسو تھے، سب شرکوں سے کٹ کر تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے ان یہود و نصارہ کو ہم ایمان لے آئے اللہ پر. وما انزل الینا، اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی یعنی قرآن کریم، اور ایمان لے آتے ہیں ہم اس کتاب پر جو اتاری گئی، صحائف پر جو ابراہیم کی طرف اتارے گئے، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف. والاسباط، سبتن کی جمع ہے، اور اس کتاب کی طرف جو ان کی اولاد یعقوب کی طرف اتاری گئی، اس شریعت پر بھی ہم ایمان لائے. وما اوتی موسیٰ، اور اس کتاب پر بھی جو موسیٰ کو دی گئی، اور اس کتاب پر بھی جو عیسیٰ کو دی گئی. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کتابوں پر بھی جو نبیوں کو دی گئی ان کے رب کی جانب سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی تفریق یا فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، ہم ان سب کے مطیع و فرما بردار ہیں. دیکھیے 12 بتا چکا ہوں میں،
کہ ان کی فطرت کیا تھی، وہ صرف اور صرف اپنی کتاب کو مانتے تھے، دوسری کتابوں کا انکار۔ ہم نے بولا کہ ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ قابل عمل شریعت، قابل عمل قانون، قابل عمل کتاب صرف کتاب اللہ ہے، باقی ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اللہ کی کتابیں بھی تھیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سو اگر وہ ایمان لے آئے یہود و نصارہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ہی جیسا کہ ایمان لایا تم نے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو وہ راہ راست پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی اختیار کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تب تو وہ اختلاف میں پڑے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ ہی ان سب کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا، اللہ جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت کے اندر ایک بار پھر صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا، ایسا ایمان لائیے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم نے ایمان لایا، تب جا کر ان کی نجات ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ ایسا ایمان نہ لائیں جیسا تم نے لایا تو اس صورت میں ان کا ایمان، جو لوگ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، خصوصاً شیعہ حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، دیکھیے ان کے لیے یہ آیت عبرت کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو یہاں پر معیار اور کسوٹی بتلایا کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا، اگر ایسا ایمان نہیں تو تم راہ راست پر نہیں ہو سکتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر وہ روگردانی اختیار کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق کا ترجمہ اختلاف، کیا ترجمہ ہے؟ اختلاف۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صِبْغَةَ اللَّهِ، اس سے پہلے بھی فعل محذوف ہے۔ قاضی بیضاوی نے کہا صبغنا اللہ صبغۃ اللہ، ہم کو اللہ نے خدائی رنگ کے اندر رنگ دیا۔ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے تقبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، ہم اسی کی عبادت گزار ہیں۔ یہ اصلا اس آیت کے ذریعے سے اشارہ ہے عیسائیوں کی ایک مشہور رسم کی طرف، جس کو بپتسمہ بولتے ہیں۔ جب کوئی شخص عیسائیت قبول کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اس کا مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس سے شیطان سے برات کا اعلان کرواتے ہیں اس سے۔ پھر اس کے بعد اس کا رخ مشرق کی طرف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو عیسائیت کا اقرار کراتے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں کہتے ہیں کہ میں باپ کو مانتا ہوں، بیٹے کو مانتا ہوں اور روح القدس کو مانتا ہوں، جس کو عقیدہ تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک بڑا سا ٹب ہوتا ہے یا ایک حوض سا ہوتا ہے، اس حوض کے اندر رنگین پانی ہوتا ہے، وہ اس کو اس میں ڈالتے ہیں۔ اس میں ڈالنے کے بعد اس سے پہلے اس کو ایک خاص قسم کی تیل پڑ کر پھونکتے ہیں اور اس تیل کے ذریعے سے اس کے جسم پر مالش کرتے ہیں۔ پھر اس کو پانی میں ڈالتے ہیں۔ پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ عیسائیت کا اقرار اور اعتراف کراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اس کو سفید کپڑے پہنواتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم عیسائی بن گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتلایا کہ تمہاری ان ظاہری رسموں کے ذریعے سے یہ جو تم عیسائیت کا رنگ چڑھاتے ہو، یہ رنگ نہیں، اصلی رنگ وہ ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن پر خدائی رنگ چڑھ جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ونحن له مخلصون، اور ہم اللہ ہی کے سامنے خالص اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے سامنے مخلص ہیں۔ ونحن له مخلصون، یعنی عبادت صرف خالص اللہ ہی کے کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم یہود و نصارہ یوں کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب، اور یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد، سبت کی جمع اور اسباط اس کے معنی آتے ہیں نواسے، اصلی معنی، حفید کے جمع احفاد اس کے معنی آتے ہیں پوتے، لیکن یہاں پر قرآن میں مطلقاً یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے اسباط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کانو ہودن اور نصارہ، وہ یہودی نصرانی تھے، ہودن حائدن کی جمع، نصارہ نصرانیون کی جمع۔ قل انتم اعلم ام اللہ، آپ کہہ دیجئے تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے۔ یہ کوئی عجیبی کا تھا۔ پی ڈی پی کی بنیاد 2002 میں پڑی یہاں پر، اور این سی کی بنیاد 1987 میں پڑی، یا اس سے پہلے مان لیجئے آپ 1931 کے اندر مسلم کانفرنس، اب آفٹر دیٹ اس کو چینج کر دیا گیا نیشنل کانفرنس کے اندر 1941 سے 42 کے اندر۔ یہ لوگ یہ کہیں کہ امیر کبیر کیا اس این سی مزوس ہے کہ پی ڈی پی مزوس، یہ کہاں کا تھا، حالانکہ امیر کبیر 700 سال پہلے آئے، شیخ نور الدین نورینی کت مزوس سوسا کانگریس میں یا بھی کوئی اعظم باللہ۔ ایسے یہود و نصارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام 3000 سال پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 2000 سال پہلے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3500 سال پہلے اب یہ کہتے تھے یہودی ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہود نصرانی کہتے تھے عیسائی، اور یہودی کہتے تھے یہودی تھے ابراہیم. بھائی وہ کہاں سے یہودی یا نصرانی آئے؟ وہ تو تم سے 3000 سال پہلے، تم تو کل کی کھیت کی مولی ہو، تم کیسے ان کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. اور وہ کون سی گواہی تھی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ گواہی جا بجا تورات کے اندر بھی موجود، انجیل کے اندر بھی موجود، لیکن انہوں نے ان گواہیوں کو چھپا دیا، ان آیات کو مٹا دیا. وما اللہ بغافل عما تعملون. جیسے قرآن آج ہر ایک کے لیے امت کے اندر عام ہے. آپ کے پاس قرآن، میرے پاس قرآن عام، وہاں پر 100 قرآن، اس الماری کے اندر 100 قرآن. پچھلے زمانوں کے اندر ایسا نہیں تھا. تورات اور انجیل صرف اور صرف یہودی ربیوں کے پاس، ان کے عالموں کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ بھی چھوٹے نہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس، اور چھپا کے رکھتے تھے اپنے پاس. اور عوام الناس کو تورات اور انجیل نہیں پڑھاتے تھے، باپ کی جاگیر بنا کے رکھا تھا اس کو. اسی کو کہا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده وما اللہ بغافل عما تعملون. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. تلک امۃ قد خلت، ایک جماعت تھی جو پیچھے گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے. ولکم ما کسبتم، تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے. ولا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تو تم جو یہ نعرہ بلند کرتے ہو پدرم سلطان بود کہ ہمارے والدین انبیاء تھے، ہمارے والدین بڑے تھے، وہ تھے، یہ تھے، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، وہ ہمارے نجات کا باعث بنیں گے. ان کی نجات تمہاری نجات کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے، ان کے اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے. ویسے تو پھر ہم سب کے آبا و اجداد میں سے آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، پھر تو ہم سب جنت میں جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں. صدق اللہ.